پیش خدمت ہے اندھیروں میں چھپے راز۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، یوں جیسے کسی آسیب زدہ روح نے گاؤں کی کچی پگڈنڈیوں پر اپنا لبادہ ڈال دیا ہو۔ مٹی کے خستہ حال گھر، جن کی دیواروں پر برسوں کی بارش اور جلتی دھوپ نے نقش و نگار مٹا دیے تھے، یوں خاموشی سے کھڑے تھے جیسے کوئی راز چھپا رہے ہوں۔ ہوا میں ایک ایسی نامانوس بو رچی بسی تھی جو روح میں اتر کر دل کو بے چین کر دیتی تھی۔ ایک پرانی قبر کی مٹی کی سوندھی مہک جو گزرے ہوئے وقت کی یاد دلاتی تھی۔ گاؤں پر ایک ایسی خاموشی طاری تھی کہ کان سن ہو جاتے تھے اور ہر آہٹ ایک دھماکے کی طرح سنائی دیتی تھی۔ فراز نے جب گاؤں میں قدم رکھا تو اس پر سب سے پہلے یہی خاموشی مسلط ہوئی۔ وہ کراچی کی تیز و رفتار زندگی کا عادی تھا، جہاں ہر وقت شور و گل اور ٹریفک کا ہجوم ہوتا تھا۔ یہ خاموش گاؤں اس کے لیے ایک اجنبی دنیا تھی، جہاں وقت جیسے تھم گیا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ لوگ اس پر نظریں گاڑے ہوئے ہیں، مگر ان نظروں میں کوئی خوشی نہیں، کوئی تجسس نہیں، بس ایک گہرا خوف تھا۔ بچے جو پہلے مٹی میں کھیل رہے تھے، اچانک سہم کر اپنے والدین کے پیچھے جا چھپے۔ بوڑھے جو اپنی دہلیزوں پر حقہ پی رہے تھے، انہوں نے فراز کو اس طرح دیکھا جیسے وہ کوئی بدشگون ہو۔ ان کی نظروں میں ایک ایسا پیغام تھا جو فراز کو خوفزدہ کر گیا۔ یہ لوگ مجھے اس طرح کیوں دیکھ رہے ہیں، جیسے میں کوئی موت کا فرشتہ ہوں؟ فراز نے اپنے دل میں سوچا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی نوٹ بک تھی اور قلم جو اس کی امید کا نشان تھے۔ کندھے پر لٹکتے بیگ میں ایک کیمرہ تھا جو اس کی یادوں کو قید کرنے کا ذریعہ بنا تھا۔ ایک ٹارچ تھی جو اندھیرے میں اس کا راستہ روشن کرتی تھی، اور کچھ ضروری کاغذات تھے۔ لیکن اس گاؤں کی پراسرار فضا میں یہ سب چیزیں بے معنی لگ رہی تھیں۔ قلم گویا لکھنے سے ہچکچا رہا تھا اور کیمرہ تصویریں لینے سے انکاری تھا۔ فراز کو یوں لگا جیسے اس کی تمام تر طاقت سلب ہو گئی ہو۔ اس نے اپنے ارد گرد نظر ڈالی۔ گاؤں کے گھر خستہ حالی کا شکار تھے۔ ان کی دیواریں پھٹی ہوئی تھیں اور ان کی چھتیں ٹوٹ گئی تھیں۔ ان گھروں میں رہنے والے لوگ بھی اسی طرح خستہ حال تھے۔ ان کے چہروں پر مایوسی نے اپنا ڈیرا ڈال رکھا تھا، اور ان کی آنکھوں میں ایک گہرا دکھ تھا۔ فراز کو محسوس ہوا کہ یہ گاؤں کسی گہری مصیبت کا شکار ہے۔ دور ایک خستہ حال چوبارے پر نیلم کھڑی فراز کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ایک دبلی پتلی متناسب جسم کی دوشیزہ تھی۔ اس کے چہرے پر زندگی کے نشیب و فراز گہرے واضح تھے، جو اس کی تلخ یادوں کی گواہی دے رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو بتاتی تھی کہ اس نے بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ اس کی آنکھیں اس ویران گاؤں کی طرح پراسرار تھیں۔ فراز کے قریب آتے ہی نیلم کی نظریں اس کی آنکھوں میں گڑ گئیں، گویا وہ اس کی روح میں جھانک کر یہ جاننا چاہتی تھی کہ کیا وہ اس سچائی کو جاننے کے لیے تیار ہے جس کا سامنا اسے کرنا پڑے گا۔ اس کی نظروں میں ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب فراز کے پاس بھی نہیں تھا۔ تمہیں دیر ہو گئی، نیلم نے کسی رسمی انداز کے بغیر کہا۔ اس کی آواز میں ہلکی سی تلخی تھی۔ اس نے دروازے کی طرف دیکھ کر اشارہ کرتے ہوئے کہا، اندھیرا پھیل رہا ہے۔ یہاں کا دستور ہے کہ رات ہونے سے پہلے سب اپنے گھروں میں بند ہو جاتے ہیں۔ سورج کے غروب ہوتے ہی دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر صبح تک نہیں کھولے جاتے۔ اس کی آواز میں ایک خوف تھا۔ فراز کو یوں لگا جیسے وہ کسی خطرے سے آگاہ کر رہی ہے۔ فراز نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ سورج کی آخری کرنیں اب سیاہی میں ڈوب رہی تھی، اور دور کھیتوں سے آنے والی ہوا میں ایک سرد لہر تھی۔ اسے اپنے جسم پر جھرجھری محسوس ہوئی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا تو اسے بادلوں کا ایک عجیب سا رنگ نظر آیا۔
یہ سرخی مائل سیاہ رنگ تھا جو اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس رنگ نے اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا کر دیا۔ کیا یہ دستور خوف کی وجہ سے ہے یا صرف عادت کی وجہ سے؟ فراز نے ایک مدھم مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا، لیکن اس کی آواز میں تشویش تھی۔ وہ اس گاؤں کے راز کو جاننا چاہتا تھا۔ نیلم کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا۔ اس کی آنکھیں پتھر کی طرح ساکت تھیں۔ اس نے فراز کی آنکھوں میں دیکھا اور اس کی نظروں میں ایک ایسا پیغام تھا جو فراز کو مزید خوفزدہ کر گیا۔ تم خود ہی جان جاؤ گے، لیکن پہلے اندر تو چلو۔ رات میں باہر گھومنا دانشمندی نہیں۔ اس کی آواز میں ایک پوشیدہ خطرہ تھا۔ گھر کے اندر ایک مدھم دیا جل رہا تھا جس کی زرد روشنی کمرے میں رقص کر رہی تھی۔ کمرے میں دیے کی روشنی میں دیواروں پر لگی ہوئی تصویریں عجیب و غریب سائے بنا رہی تھیں۔ یہ سائے یوں حرکت کر رہے تھے جیسے ان میں جان ہو۔ کمرے میں فرنیچر کے نام پر صرف ایک چارپائی تھی جس پر ایک بوسیدہ چادر بچھی ہوئی تھی اور ایک چھوٹا سا لکڑی کا صندوقچہ۔ کمرے کے فضا میں پرانی لکڑی اور دھول کی بو بسی ہوئی تھی۔ یہ بو فراز کو دم گھٹنے والی لگ رہی تھی۔ دیواروں پر صرف 2 تصویریں تھیں، ایک نیلم کے والد کی جو ایک سخت گیر چہرے والا آدمی تھا، اور دوسری ایک دھندلی سی تصویر تھی جس میں ایک شخص مٹی کے برتن بنا رہا تھا۔ یہ تصویر اتنی پرانی تھی کہ اس کے رنگ اڑ چکے تھے اور اس پر جمی ہوئی دھول کی تہ اسے مزید مبہم بنا رہی تھی۔ فراز کو یوں لگا جیسے وہ کسی بھولی بسری تاریخ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ تصویر، فراز نے تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی نظریں اس تصویر میں کھو گئی تھیں اور اسے اپنی پشت پر ایک عجیب سی سرد لہر محسوس ہوئی۔ اس کے ذہن میں ایک عجیب سا خیال آیا، جیسے اس تصویر میں کوئی چیز زندہ ہے جو اسے دیکھ رہی ہے۔ اس خیال نے اس کے دل میں ایک گہرا خوف پیدا کر دیا۔ نیلم نے دیے کی روشنی میں تصویر کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری اداسی تھی۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ تصویر پر پھیرا، گویا وہ اس تصویر میں چھپے ہوئے راز کو جاننا چاہتی ہو۔ یہ اس شخص کی تصویر ہے جس کی کہانی اس گاؤں کی خوف کی بنیاد ہے۔ ہمارے کوزہ گر۔ اس کی آواز میں دکھ بھرا زیر تھا۔ یہ زیر اس گاؤں کی تاریخ کا حصہ تھا۔ فراز نے اپنی نوٹ بک نکالی اور قلم کو تیار کیا۔ وہ اس کہانی کو جاننے کے لیے بےتاب تھا۔ میں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گا، لیکن پہلے مجھے بتاؤ کہ یہ حالیہ گمشدگیاں کیسے شروع ہوئی؟ کیا کوئی خاص واقعہ تھا جس کے بعد یہ سب شروع ہوا؟ اس نے پوچھا۔ نیلم نے ایک لمبی سانس لی، گویا وہ اپنے اندر کی گہرے درد کو سمیٹ رہی ہو۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھرے۔ اس نے اپنی نظریں فرش پر جما لی اور خاموشی سے کچھ دیر کے لیے روتی رہی۔ میں تمہیں کیا بتاؤں فراز؟ اس نے آخر کار کہا۔ اس کی آواز میں ایک گہرا دکھ تھا۔ یہ گاؤں ایک ایسی لعنت کا شکار ہے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے ایک ایسا گناہ کیا تھا جس کی سزا ہم آج تک بھگت رہے ہیں۔ اس کی آواز میں ایک نا امیدی تھی۔ اس نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر اپنی بات جاری رکھی۔ پہلے لوگ گاؤں سے باہر گم ہوتے تھے، کھیتوں میں یا جنگل کے راستوں پر۔ ہم سمجھتے تھے کہ وہ ڈاکوؤں کا شکار ہو گئے ہیں یا جنگلی جانوروں کا، لیکن پچھلے 6 مہینوں سے لوگ اپنے ہی گھروں سے غائب ہو رہے ہیں۔ صبح کو دروازے کھلے ملتے ہیں اور اندر کوئی نہیں ہوتا، بستر خالی پڑے ہوتے ہیں اور گھر والے غائب۔ اور سب سے عجیب بات یہ ہے کہ کوئی چیخ و پکار نہیں، کوئی جد و جہد نہیں، جیسے کوئی ہوا کی طرح آیا اور کسی کو اٹھا کر لے گیا۔ اس کی آواز میں حیرت اور خوف نمایاں تھی۔ فراز نے قلم کو اپنے نوٹ بک پر رکھا
اس کے ذہن میں ایک سوال گھوم رہا تھا، آخر یہ کون سی قوت ہے جو ان لوگوں کو غائب کر رہی ہے؟ کیا تم نے پولیس کو اطلاع دی؟ اس نے پوچھا۔ نیلم نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، پولیس؟ شہر سے کوئی بھی یہاں نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جاہل اور توہم پرست ہیں۔ ان کے خیال میں ہم خود ہی ان گمشدگیوں کے ذمہ دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو مار ڈالتے ہیں یا انہیں کسی کو بیچ دیتے ہیں۔ اس کی آواز میں غصہ تھا۔ لیکن یہ سچ نہیں، اس نے چیخ کر کہا، ہم کسی کو نہیں مارتے، ہم صرف اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نیلم کی آواز میں اتنا درد تھا کہ فراز کا دل بھر آیا۔ اس نے نیلم کی طرف دیکھا اور اس کے دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ پیدا ہوا۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ ایک مشکل صورتحال میں پھنسی ہوئی ہے۔ وہ ایک ایسے گاؤں میں رہتی ہے جو خوف و توہم پرستی کا شکار ہے، اور اس کے پاس کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔